بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 مارچ 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے پیٹرول 91 کی قیمت برقرار، پیٹرول 95 کی قیمت میں کمی۔ سعودی ارامکو کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئے نرخ کے مطابق پیٹرول پی جی 91 کی قیمت برقرار ہے، جبکہ پیٹرول پی جی 95 کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ارامکو نے کہا ہے کہ مارچ میں پی جی 91 کی قیمت پہلے کی طرح $1.55 جبکہ پی جی 95 کی قیمت $2.05 فی لیٹر ہوگی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پی جی 95 کی قیمت $2.11 فی لیٹر تھی، جسے اس ماہ کم کر دیا گیا ہے۔ ارامکو نے کہا ہے کہ نئے نرخ نامے پر عمل 11 مارچ سے ہوگا۔ ہر مہینے کے پیٹرول نرخ ارامکو کی ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کمپنی نے کہا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا امکان رہتا ہے۔ اس کا تعین عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ بینک وین ڈکیتی میں ملوث ایک اور ملزم گرفتار۔ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے بینک وین ڈکیتی میں ملوث 4 رکنی گروہ کے تیسرے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ چوتھے کی تلاش وہ جاری ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بینک وین ڈکیتی کے گروہ کے بارے میں جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ واردات ریاض کے محلہ الشفا میں 3 ماہ قبل بینک وین ڈکیتی کا شکار ہوئی تھی۔ چاروں ڈاکو بینک وین سے 19,50,000 ریال لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ ویڈیو کے حوالے سے بتایا کہ بینک وین ڈکیتی کے ملزمان گارڈ اور وین اہلکار سے پستول کے زور پر رقم سے بھرا بیگ لے کر مسروقہ گاڑی میں فرار ہو گئے تھے۔ اگلی خبر شامل کریں گے جعلی مصنوعات کی مارکیٹنگ پر 2 ویب سائٹس بلاک کر دی گئی۔ سعودی وزارت تجارت نے غیر ملکی آن لائن مارکیٹنگ کرنے والی 2 ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے، جن کے ذریعے مملکت میں جعلی مصنوعات کی مارکیٹنگ کی جا رہی تھی۔ وزارت تجارت کی جانب سے مارکیٹنگ ویب سائٹس کو نئے نافذ ہونے والے قانون کے تحت بلاک کیا گیا ہے۔ بلاک کی جانے والی مارکیٹنگ ویب سائٹ مملکت میں نئی تجارتی قوانین کے خلاف قائم کی گئی تھی۔ نئے قانون کے مطابق مملکت میں آن لائن مارکیٹ کمپنیوں کو وزارت تجارت میں رجسٹر کروانا ہوتا ہے۔ ورکر کو بطور سینیٹائزر پیش کرنے پر کارروائی۔ سعودی ارامکو کمپنی نے کمپنی کے دفتر میں ایک کارکن کو ہینڈ سینیٹائزر کے طور پر گھمانے کی مذمت کی ہے۔ کمپنی انتظامیہ نے کہا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسے فوری طور پر روک دیا گیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ارامکو میں ایک کارکن کو ہینڈ سینیٹائزر کا فریم پہنا کر دفتر میں گھمایا گیا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو معاشرے کے مختلف طبقات نے مذمت کی۔ کمپنی کے اس اقدام کا مقصد اہلکاروں میں سینیٹائزر کے استعمال کی ترغیب دینا تھا۔ ارامکو نے ٹویٹ کی کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش تصویر دیکھنے کے بعد انتظامیہ نے کارروائی کی ہے۔ یہ انفرادی عمل ہے جو انتہائی غلط ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے کہ وبا کے شعبے میں چینی باشندے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ جدہ میں چینی باشندے کو وبا میں مبتلا ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ پولیس ٹیم نے وبا کے شعبے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ لڑائی کی اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی تھی۔ سعودی خبرساز ایجنسی نے ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی باتیں بے بنیاد ہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ جدہ پولیس نے وبا کے شعبے میں ایک چینی باشندے کو حراست میں لیا ہے۔ حرم مکہ کی ٹچ سکرین عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ مسجد الحرام مکہ میں تمام ٹچ سکرینز کو وقتی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وبا سے بچاؤ کے لیے مکہ میں احتیاطی تدابیر کے طور پر مزید اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں مسجد الحرام میں نصب رہنما سکرین کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ یمبو میں متعدد گاڑیاں نظر آتش۔ یمبو میں نامعلوم افراد متعدد گاڑیوں کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے ملوث افراد کی تلاش جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمبو پولیس نے کہا ہے کہ رات کے وقت پارکنگ میں کھڑی متعدد گاڑیوں کو آگ لگانے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ محکمہ شہری دفاع کو اطلاع دی گئی کہ ایک عمارت کے قریب کھڑی متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے۔ اس پر آگ بجھانے والی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ مارچ میں پیٹرول کے نئے نرخ کیا ہوں گے؟ سعودی ارامکو نے مارچ کے لیے پیٹرول کے نرخوں کا اعلان کیا ہے، جس میں پیٹرول 91 اور 95 کی گزشتہ ماہ کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ اخبار 24 نے سعودی ارامکو کے حوالے سے بتایا، نئے نرخ بدھ 11 مارچ سے نافذ ہوں گے اور 10 اپریل تک مؤثر رہیں گے۔
منی لانڈرنگ کے الزام میں 10 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ اور سعودی شہریوں کے نام سے اپنا کاروبار کرنے والے 10 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے یہ کارروائی جدہ پولیس کی مدد سے ایک سعودی شہری کی اطلاع پر کی ہے۔ سعودی شہری نے اطلاع دی تھی کہ غیر ملکی کارکن پرانی عمارت کے ایک فلیٹ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پولیس نے مشکوک غیر ملکیوں کو پولیس اسٹیشن طلب کر کے پوچھ گچھ کی۔ رپورٹ درست ثابت ہونے پر غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخری خبر شامل کریں گے، 10 لاکھ نقلی چارجر اور الیکٹرانک اشیاء ضبط کر لی گئیں۔ وزارت تجارت کے مطابق 2019 کے دوران یومیہ 2739 نقلی چارجر اور الیکٹرانک اشیاء ضبط کی گئیں۔ یہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن نے بتایا کہ آرگنائزیشن چارجرز کے حوالے سے اپنے اسٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہے۔ چارجر درآمد کرنے والے تاجروں کو اس کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ تاجروں پر ایک یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی چارجر سعودی مارکیٹ میں لانے سے قبل بین الاقوامی سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔